اس لیے ہمیشہ پاک رہو اور اپنے گھروں میں ان سب مسائل کو ضرور بتاؤ، کیونکہ گھر کے مابین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سارے کپڑے اٹھا کر کے ایک ساتھ دھو دیتے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب بعض لوگ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا، 1 یا 2 دن کا ہو یا 3 دن کا ہو یا 4 دن کا ہو یا 1 مہینہ کا ہو یا 10 سال کا ہو یا 20 سال کا ہو، اگر وہ پیشاب کرتا ہے یا پاخانہ کرتا ہے، ان کا پیشاب جیسے بڑوں کا پیشاب ناپاک ہے، جیسے بڑوں کا پاخانہ ناپاک ہے، اسی طرح سے چاہے وہ ابھی بچہ پیدا ہوا ابھی وہ پیشاب کیا تو ان کا پیشاب ناپاک ہی ہے، ان کا پاخانہ ناپاک ہی ہے۔ اور اگر جو چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے، اب اگر دودھ پیتا ہوا بچہ، ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں زیادہ پلٹی ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے، بعض میں تھوڑا بچوں کو لے کر کے کھیلو اچھولو کو تو وہ پلٹ دیتا ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ لیکن بچے نے ابھی جو دودھ پیا، اگر وہ حلق کے نیچے چلا گیا، حلق کے نیچے چلا گیا پھر وہ پلٹا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ جو دودھ اس کے منہ کے اندر ہی تھا، ابھی وہ حلق کے نیچے نہیں گیا تو پھر وہ پاک ہے۔ اچھا، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ جو بچہ پلٹی کرتا ہے، جو حلق کے اندر جانے کے بعد جو دودھ واپس آتا تو وہ پھٹ جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے۔ ذرا غور سے آپ دیکھیے کہ ہم لوگ ان سب چیزوں پر ایک اسٹڈی کر چکے ہیں۔ اور جو دودھ منہ میں رہے گا، چاہے وہ بڑا بچہ ہو یا چھوٹا ہو یا آدمی کوئی بھی ہو، اب اس دودھ کو کبھی اگال کے دیکھیے کہ وہ دودھ بالکل صحیح سلامت رہے گا، کیونکہ اندر جانے کے بعد جو دودھ باہر آیا وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جس جگہ پر لگا ہے اسی جگہ کا دھو لو، پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر بچے نے پیشاب کر دیا، پیشاب سے پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ پورا کپڑا کس چیز سے ناپاک ہوتا ہے؟ احتلام سے، یعنی کہ نائٹ فیل اور ہم بستری سے، یہ 2 چیزوں سے پورا کے پورا کپڑا آپ کو دھونا پڑے گا۔ اور اگر پیشاب کا چھینٹا جب خود کا لگا ہو یا پیشاب تیز لگا تھا، ابھی پیشاب خانے میں بیٹھنے جا رہا تھا، اس سے پہلے 1-2 قطرے پڑ گئے، یا بعض لوگوں کو ایک نسیان کی بیماری ہوتا ہے، جیسے پیشاب کرنے کے بعد اٹھتے ہیں تو 1-2 قطرے پھر ان کو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا نوجوانوں میں اکثر یہ چیز پایا جاتا ہے کہ جس کو سفید پانی کا ایک بیماری ہوتا ہے، جو سفید پانی گاڑی پن کا وہ چپچپاپن ہوتا ہے، پھر وہ پیشاب کرنے کے بعد جیسے کھڑا ہوتا تو پھر ان کو لگتا ہے کہ وہ پھر آیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو چپچپاپن کا پانی جو آتا ہے پیشاب کرنے کے بعد یا راستہ چلنے میں یا کھیل کودنے میں بغیر شہوت کے اگر ہوا تو پھر اس سے آپ پر غسل فرض نہیں ہوگا، وضو تھا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ دیکھیں گے اندر ویئر وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو اس چیز کو یا اتار لے، یا اگر وہ اسی جگہ پر دھونے کا اگر گنجائش ہے، تھوڑا سا بڑا اگر ہے تو اس جگہ کا دھو کر کے آپ دوبارہ وضو بنا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر پیشاب کا چھینٹا کئی جگہ پڑا، اگر 1-2 جگہ پڑا، ہم نے دیکھا کہ ہمارا پیشاب کا چھینٹا 1-2 جگہ پڑا، اب جس جگہ پہ پڑا تو اس جگہ کو ہم پکڑ کر کے دھو دیں گے۔ اب 1-2 جگہ سے زیادہ اگر پڑ گیا، چاہے وہ انسان کا پیشاب ہو یا جانور کا پیشاب ہو، کسی کا بھی پیشاب ہو، اگر وہ 1 2 4 5 انگنت پڑ گیا، ہمیں معلوم نہیں چل رہا کہ کتنی جگہ پڑ گیا، اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ کپڑا وہ بدل لے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اسی طرح سے اگر گھر سے نکل کر کے آ رہے تھے مسجد کے لیے، کتا نے چھو لیا، اب کتے کی عادت ہے بھاگ دور کرنا، اب بعض جگہ میں ایسا ہے کہ اس مسئلے پر جس کو کتا نے چھو لیا کہتا ہے کہ نہیں پورا کپڑا ہی ناپاک ہو گیا، اب نماز ہی کو نہیں جائیں گے۔ اب ایک بہانہ مل گیا ان کو کتا چھونے کا، اب کتا چھو گیا تو نماز نہیں پڑھیں گے، مسئلہ غلط ہے۔ کتے کی صرف لعاب جو منہ جو ہے اس کا جو تھوک جو ہے وہ ناپاک ہے، اور کتے کا جسم بھی ناپاک ہے، ایک شرط پر، کب؟ اگر کتے نے کسی گندے نالے پر بیٹھ کر کے آیا۔ گرمیوں میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کتا کسی پانی میں بیٹھ جاتا ہے، گندے نالے میں بیٹھ جاتا ہے، اب وہاں سے آ کر کے بدن کو ہلانا شروع کر دیا، اب اس کا چھینٹا جو پڑا تو اس سے کیا ہوگا؟ صرف ہمارا کپڑا ناپاک ہوگا، ہم ناپاک نہیں ہوں گے، ہم جیسے پہلے پاک تھے ویسے ہی پاک۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کپڑا کو بدل کر کے دوبارہ اپنے نماز کو ادا کریں گے۔ اگر 1-2 جگہ اگر پڑا، 1-2 جگہ پڑا تو اس جگہ کو دھونے کے بعد ہم اسی کپڑے سے نماز پڑھ لیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کپڑا بدلیں۔ اب جو ہے اگر سوکھا کتا سوکھا ہوا ہے، اس کے جسم گیلا نہیں ہے، نہ کوئی گندگی لگا ہے، اگر وہ کتا اگر ہمارے جسم کو چھو لے، ہمارے کپڑا کو چھو لے، اس سے نہ ہمارا جسم ناپاک ہوں گے نہ ہمارا کپڑا ناپاک ہوں گے، ہماری نماز ہم اسی طرح سے پڑھ لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کتا نے آ کر کے سونگا، کتا سونگنے کی عادت ایک خصلت اس کے اندر یہ بھی ہے، وہ سونگنے کی عادت ہے، اگر وہ کتا نے آ کر کے ہمیں سونگا، اب سونگنے کے بعد ہم اس جگہ کو دیکھیں گے، جیسے کتا سونگے گا ہر کسی کا بھگ بھگ، یا پھر ہم خود ہی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں،
تو اب یہ دیکھیں گے جس جگہ ہمارا وہ منہ لگایا، جس جگہ وہ سونگا، تو غور و فکر کر کے دیکھیں گے کہ یہاں پہ ان کا تھوک لگا کہ نہیں لگا، ان کا لعاب اگر لعاب لگ گیا تو پھر کیا کریں گے، اس جگہ کو پکڑ کر کے اتنا حصہ دھو کر کے ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اگر ان کا لعاب نہیں لگا تو پھر ہماری نماز اسی کپڑے سے ہو جائے گی، نہ کپڑا بدلنے کی، نہ کپڑا دھونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر خنزیر، مسئلہ ہے تو بتا دے رہا ہوں، اب خنزیر کی بات ہے، خنزیر چاہے وہ چھو جائے، چاہے اس کا لعاب لگ جائے، چاہے اس کا منہ لگ جائے، پورا کے پورا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، پورا کے پورا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے گائے، بھینس، بکری، اس کا پاک، اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کا لعاب کیا ہے، پاک ہے۔ اگر بکری کو کسی نے کھانا کھلایا ہاتھ سے پکڑ کر کے، اور بکری جو کبھی اوپر بھی آ گیا، اگر اس کا تھوک لگ گیا، شرط کیا ہے کہ وہ گندگی اس کے منہ پہ لگا ہوا نہ ہو، غلاظت اس کے لیے اس کے منہ میں لگا ہوا نہ ہو۔ اگر غلاظت لگا ہوا ہے، چاہے وہ چوپائے کھانے والے جانور ہو، جیسے بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اگر ان جانوروں کے منہ میں اگر نجاست لگا ہوا ہو، اگر وہ سونگا یا چاٹا تو پھر وہ جگہ ناپاک ہو جائے گا، پھر اس کو آپ کو دھونا پڑے گا۔ اگر نجاست نہیں کھاتا ہے، نہیں استعمال کرتا ہے، اگر وہ سونگ بھی لیا، چاہے اس کا منہ پہ آپ ہاتھ بھی رکھ دیں گے، اس کا لعاب بھی آپ پہ ہاتھ پہ لگ جائیں گے، کپڑے میں بھی لگ جائیں گے، تو اس سے آپ کا نہ کپڑا ناپاک ہوگا، نہ آپ کا ہاتھ ناپاک ہوگا۔ بلی کا جھوٹا کیا ہے؟ بلی آج کل گھر میں اکثر و بیشتر رہتے ہیں اور لوگ پالتے بھی بڑے شوق سے۔ بلی کا جھوٹا مالداروں کو کھانا مکروہ ہے، بلی کا جھوٹا مالداروں کو کھانا مکروہ ہے، اور غریب ہے، ان کے پاس کوئی اشیاء نہیں ہے، تو پھر بلی کا جھوٹا ایک غریب انسان کھا سکتا ہے، لیکن وہ بچنا چاہیے ان سے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا، مکروہ ناپسند کیا ہے۔ اور اگر بلی کا جھوٹا تو یہ ہو گیا، اب بلی جو سونگتا ہے، بلی کے اکثر و بیشتر وہ سونگنے کی عادت ہے، ان کا لعاب کا کیا مقصد ہے، ان کا لعاب کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لعاب کا یہی مسئلہ ہے کہ ان کا لعاب بھی مکروہ ہے، جہاں تک ہو سکے ان سے بچنا چاہیے، لیکن وہ ناپاک نہیں، مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناپاک نہیں ہے، لیکن ان سے بچنا چاہیے۔ اگر کپڑا وغیرہ میں اکثر و بیشتر نماز کے لیے آ رہے ہیں یا نماز والے کپڑا پہنے ہوئے ہیں، تھوڑا ان سے دور رہنا چاہیے تاکہ ان کا لعاب ہمارے اس میں نہ جائے، کیونکہ بلی جو ہے کچھ ایسے جانوروں کو کھاتا ہے جیسے چوہا، مینڈک، سانپ یا کیڑے مکوڑے۔ اب سانپ کیا ہے انسانوں کے لیے کھانا؟ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے نا۔ مینڈک جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ تو اسی طرح سے اگر بلی نے کسی چوہے کو پکڑا، بلی نے کسی چوہے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس وقت وہی موت ہو گئی، اب اس کا خون اگر اس کے منہ میں لگا اور وہ خون لگا ہوا ہے اور جیسے تمہارے کپڑے کو سونگا یا تمہیں سونگا یا تم نے اس کو پکڑ لیا، اگر اس چوہے کا خون اگر تمہارے کپڑے میں لگا تو پھر کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، کیا ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کا جب تک نہیں دھوئیں گے تب تک وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پاکی کا انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ پورے مکمل طریقے سے جہاں تک ہو سکے گا، وضو کے پورے فرائض آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی آئیے، کیونکہ ابھی جب شروع ہوا تھا کچھ باتیں جو لوگ بعد میں آئے ان تک نہیں پہنچ پایا، لیکن باقی والوں پر پہنچ گیا ہے، اور جس کو نہیں پہنچا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، تو اس میں یہ بیان جو ہے نا ڈلتے ہیں، آپ وہاں سے بھی جا کے سن سکتے ہیں جو نہیں آتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ بنا دیا ہوں تاکہ لوگوں تک یہ مسائل ان تک آرام سے پہنچ جائے اور تاکہ وہ سمجھ جائے، بہت ضروری ہے۔ اور پاکی اور طہارت ہمیشہ بنا کے رکھو، پیشاب ہو، پاخانہ ہو، کیسو بھی ہے، لیکن ہر جگہ اپنا پاکی بنا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول